آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ انڈیا کے پاکستان پر رات کے حملے کے بعد پاکستان نے جو انڈیا کی ٹھکائی کی، جو انڈیا کو ہم نے آپریشن بنیان المرصود سے تہس نہس کیا، تو اس کے بعد معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان میں جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آگے انڈیا کیا کرنے والا ہے اور عالمی سطح پر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، یہ تمام تر اہم ترین جو خبریں ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان نے علل صبح بھارت کے پاکستان پر حملے کے بعد جو آپریشن بنیاد المرصود لانچ کیا، بڑے پیمانے پر ہم نے جا کر وہاں ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا، ان کے برموس جو میزائل ڈپو تھا اس کو تباہ کیا۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا چلوں کہ پاکستان نے اصل میں کتنی ملٹری بیسز پر تقریباً حملہ کیا۔ کچھ کے نام میرے پاس ہیں، میں بتاتا چلوں کہ پاکستان نے ہلوار ایئر فیلڈ، پٹھان کوٹ ایئر بیس، پونچھ رتا والی پوسٹ، بھننڈا، ایکنور، سورت گڑھ، خواجہ بھنگ کمپلیکس، کنویڈیا، سرسا، مامون ملٹری بیسز، مومن گوٹ، جموں و کشمیر۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی جگہیں ہیں ملٹری کی، جیسے ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے بیاس برموس، جو یعنی ڈپو تھا یا فیکٹری تھی، اس کو پاکستان نے تباہ کیا۔ بجلی کے گریڈ تقریباً 70% بجلی بھارت کی یعنی تباہ کی۔ تو اس کے بعد پاکستان نے کتنی ہیڈ کوارٹر بھی ان کے تباہ کیے۔ بڑے پیمانے پر پاکستان نے جو کارروائی کی اور پاکستان نے جو فتح 1 اور فتح 2 کا استعمال کیا، اسے پورے انڈیا میں ماتم ہے، کیونکہ بڑے پیمانے پر ہم نے جا کر وہاں تباہی اور تہس نہس سسٹم کر دیا ہے تقریباً۔ اور پاکستان میں جو طیارہ بھی ان کا ہٹ کیا اور پائلٹ بھی کیپچر کیا، تو اب یہ صورتحال ہے کہ انڈیا میں ماتم ہے۔ بڑے پیمانے پر پاکستان نے ان کو ڈیمیج کیا ہے۔ ان کی جو کرنل صوفیہ ہے، وہ جب پہلے اپنے یعنی پریس کانفرنس میں آئی تھیں تو بڑے پیمانے پر وہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، لیکن آج ان کی ٹون بھی کچھ ڈھیلی تھی اور وہ ان کی شکلیں دیکھیں کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جس طرح ان کی ٹھکائی ہوئی ہے، بہت بڑے پیمانے پر جا کر پاکستان نے ان کی ٹھکائی کی ہے۔ یعنی جو ملٹری کی یعنی چیزیں تھیں، بیسز تھیں، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا پاکستان نے۔ اس طرح سے کارروائی کی، وہاں بڑا یعنی خوف و ہراس ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑے پیمانے پر پاکستان نے یہ بدلہ لیا ہے۔ پاکستان نے جیسے کہا تھا کہ وہ جب جواب دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی، تو اب انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کی تباہی کے مناظر جاری کر رہا ہے، ان کی تباہی کے حوالے سے خبریں رپورٹ کر رہا ہے، پوری طرح سے جو پاکستان نے ان کو ڈیمیج کیا ہے۔ تو اب کیا صورتحال بننے والی ہے پاکستان پر؟ میں اہم خبر دے رہا ہوں، پاکستان پر دنیا بھر کا یعنی پریشر آ رہا ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ اعلیٰ شخصیات ہیں، جو جیسے وزیر اعظم صاحب ہیں یا پاکستان آرمی کے لوگ ہیں، یعنی آرمی چیف صاحب ہیں، ان سے مارکو روبیو نے بھی رابطہ کیا ہے، اور دنیا بھر کے جو ممالک کے لوگ ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں ہمیں اور روک رہے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا ہے جو کسی قسم کی ایسکلیشن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مارکو روبیو نے وہاں یعنی رابطہ کیا ہے انڈیا میں، اور ان کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا۔ تو آگے سے انڈیا سے، جو انڈین میڈیا سے اور انڈین اخبارات سے، وہاں سے ان کے بیانات سے ہم جو یعنی چوز کرتے ہیں اور خبر یعنی بنا کر نکالتے ہیں، تو وہاں کیا ہوا ہے، راج ناتھ سنگھ جبکہ 10-12 گھنٹے سے جو وہاں میٹنگ چل رہی ہیں، وہاں خاص میٹنگ ہیں، اعلیٰ حکام شریک ہیں، اب نیوی کے لوگ بھی وہاں شامل یعنی شریک تھے۔ تو انڈیا اب کیا کرنے والا ہے، وہاں بڑے پیمانے پر اب جے شنکر نے تو جیسے ہی کہا، اب راج ناتھ سنگھ اہم ترین شخصیت بن گئے ہیں۔ راج ناتھ سنگھ کے درمیان بڑی اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے، بڑی اعلیٰ میٹنگ ہوئی ہے، اہم شخصیات شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسٹریٹجی جو بنائی ہے
اور مارکو روبیو کو جو راجناتھ سنگھ نے یعنی جواب دیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ پہلی بار انڈیا نے سٹینڈ لیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے مارکو روبیو کو کارروائی پاکستان پر مزید کرنے سے رکنے کی بجائے انکار کر دیا ہے۔ بھارت اب پاکستان پر جو یہاں پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ بس جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، ہماری فوج کا اور عوام کا جو خون کھول رہا تھا، جو بھارت کر رہا تھا، تو اب جو صورتحال ہے، جو بھی بھارت نے ڈرون بھیجے ہم نے مار گرائے ہیں، ہم نے جو کارروائی کی ہے، ہم نے ان کے ملٹری بیسز کو تہس نہس کیا ہے، تو اس کے بعد یہ اہم ترین میٹنگ 10-12 گھنٹے میں جتنی بھی ہوئی ہیں، اب جو صورتحال بنی ہے، مارکو روبیو کو انکار ہوا ہے، یہ کنفرم ان کے میڈیا سے، ان کے اخبارات سے، وہاں سے رپورٹس ہو رہی ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر اب بھارت، یہ بریکنگ نیوز کے طور پر ہے، پاکستان کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آئی این ایس سورت اور آئی این ایس وکرانت کو اربن سی میں بھیج دیا ہے، وہاں پر ان کی موومنٹ دیکھی گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق، ان کی یعنی بھارتی میڈیا کے مطابق، بھلے وہ بھارتی میڈیا جھوٹ بولتا ہے لیکن ان کے جھوٹ میں سے کچھ الفاظ ہم چوز کرتے ہیں، تو انہوں نے تقریباً اربن سی میں اپنے جنگی بحری بیڑے روانہ کر دیے ہیں، جو کہ پاکستانی جو کراچی سٹی پورٹ ہے اس سے تقریباً 300 کلومیٹر کی فاصلے پر ہے، وہ اب بہت بڑے پیمانے پر جو انہوں نے جھوٹا وار میڈیا پر شروع کی تھی، تو اس کے بعد ان کے میڈیا نے معافی بھی مانگی تھی، لیکن ان کے جھوٹ میں سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ جو بیان کر رہے تھے کہ ہم نے لاہور پہ اٹیک کیا ہے تو انہوں نے کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کراچی پورٹ پہ نشانہ بنایا ہے، تو اب بڑے پیمانے پر بھارت کراچی پورٹ پر حملہ کرنے والا ہے اور پاکستان پر بہت بڑی پاور کے ساتھ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ان کی جو حرکات بتا رہی ہیں، ان کی جو سکنات بتا رہی ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو میٹنگ ہو رہی ہیں، ان کی جو یعنی ان کے جو معاملات ہو رہے ہیں، تو وہاں جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے جو کارروائی کی کہاں ہے، تو وہ مکمل طور پر ان کو بتانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور انڈین لوگوں میں جو ہے اب بڑے پیمانے پر غصہ بھی ہے، وہ انڈین میڈیا پر بھی تنقید کر رہے ہیں، مودی پر بھی تنقید کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے انڈیا اب کیونکہ امریکہ کو انکار کر چکا ہے، آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے پیچھے کون ہے، جو پاکستان نے ملٹری ہیڈ کوارٹر اور دوسرے جگہوں پر نشانہ بنایا ہے، تو اس میں بڑی تعداد میں لوگ، اعلیٰ شخصیات مارے گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ انڈیا کے ساتھ کتنی انفلوئنس ہے اسرائیل کا، جو کہ ماڈل لانچ کر چکا ہے غزہ فلسطین پر، وہ بالکل انڈیا کو بیک کر رہا ہے، اور اب انڈیا نے اسرائیل کے کہنے پر امریکہ کو یعنی یوں سمجھے کہ انکار کر دیا ہے کہ ہماری تیاری کتنی ہے، ہم جشن منا کے بیٹھے ہیں، بالکل ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، ہماری عوام میں جذبہ ہے، ہماری فوج میں جذبہ ہے، ہمارے پاس اعلیٰ کوالٹی کے میزائل ہیں، ہمارا اعلیٰ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ہم نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ کیا ہے، S-400 کو تباہ کیا ہے، اس میں واقعی کامیابی تو ہے، لیکن جو سب سے اہم، ہم پینک نہیں پھیلا رہے، ہم ان کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کی حرکات کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کے بیانات کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کے میڈیا کو کوٹ کر رہے ہیں، تو بھارت بڑے پیمانے پر جنگ مسلط کر چکا ہے، اور اب بہت بڑا پاکستان پر ڈرون اور میزائل حملہ کرنے جا رہا ہے، کراچی پورٹ کو نشانے پر لینے کے لیے ان کے جو جنگی بحری بیڑے ہیں وہ اربن سی میں آ چکے ہیں، تو اس کی تیاری پاکستان کتنے پیمانے پر تیار ہے، اس کا جواب پاکستان کتنے بڑے پیمانے پر جا کر دیتا ہے، انٹرنیشنل جو دباؤ ہے اس کو کیسے فیس کرتا ہے۔ اگر ہم نے انٹرنیشنل دباؤ میں آ کر یعنی خاموشی اختیار کی تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف جو بھارت نے یعنی تیاریاں کر رکھی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو، ابھی دیکھیں کہ دوپہر کا ٹائم ہے اور وہ لوگوں کو وارن کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، وہاں ایک پینک سی صورتحال ہے، وہاں بڑے پیمانے پر تیاریاں ہیں، وہاں جو ہے صورتحال اب مزید آپ پر جنگ مسلط ہو چکی ہے، تو مزید بھارت کارروائی کرنے چاہ رہا ہے،
ہو سکتا ہے لمبے پیمانے پر وہ میزائل لانچ کر چکا ہے تو پاکستان پر وہ میزائل اٹیک کرے، لگاتار ڈرون اٹیک کرے۔ وہ یوں سمجھیں کہ جو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں، جیسے اسرائیل نے لبنان میں اور ایران میں اور دوسری جگہوں پر وہ ڈرون استعمال کیے، وہی ڈرون پاکستان پر بھی استعمال ہو رہے تھے۔ تو اب جو ہے وہ اسرائیل پاکستان پر مکمل کارروائی کے لیے انڈیا کو تھپکی دے چکا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر وہ تیاری کرنے والے ہیں، پاکستان پر اٹیک کرنے والے ہیں۔ دن کی روشنی میں وہاں بجلی کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، لوگوں کو گھروں میں جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وہاں تقریباً 31 سے 40 ایئرپورٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پاکستان اس کے لیے کتنی تیار ہے، ابھی تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔